الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ایک وقت اس دور سے لے کر آج تک لوگ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار پر ہی چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسی دور کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا اور آج تک کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. لیکن بات اگر کی جائے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ پر، تو اس کے صاف معنی یہ ظاہر ہوتا ہے یہ جملے اس وقت کہے جائیں گے جب سامنے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. یہ جملے اس وقت کہے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے آثار پر چلنا ہے، ہم نے
ان کے دین کو فالو کرنا ہے، اپنی زندگی ان کے دین پر گزارنی ہے۔ تو یہ بات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی بات ہو اور وہ کہے کہ میں تو فلاں بزرگ کی پیروی کرنے والا ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میں فلاں عالم کو ماننے والا ہوں، اور وہ یہ کہے میرے باپ کا یہ حکم نہیں ہے، میری برادری کا یہ حکم نہیں ہے، میرے قوم قبیلے کا یہ حکم نہیں ہے۔ یقیناً پیغمبر علیہ السلام کی ان جملوں سے جو وہ کہتا ہے، آپ علیہ السلام کے شان کی گستاخی ظاہر ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی بید بھی ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے شان میں یہ جملے ادا کر کے کمی کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، ہم فلاں بزرگ کی پیروی کرتے ہیں، اگر بزرگ ہمیں جو بولے گا ہم وہی کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ٹھکرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو سلسلہ ہے یہ روز اول سے چل رہا ہے اور آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اس وقت اسی روان دور میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ کہا تھا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور پھر اطاعت کی کیسی مثالیں قائم کی۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایک شخص کو علم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اپنی بیویوں کو گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ ماحول کے اندر یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی، ماحول کے اندر معاشرے میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ بھائی پیغمبر نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، اگر پیغمبر نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا، میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ یہ تھا سمعنا و اطعنا، یہ نہیں تھا انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون۔ اس جملے کو انہوں نے چھوڑا تھا، کہا بیٹی کو قتل کر دوں گا، لیکن ایسے ہی نہیں لوگوں کی باتوں پر آ کر سیدھا اپنی بیٹی کے پاس بھی نہیں آئے کہ بیٹی نے اس طرح کوئی کام غلط کیا ہے، پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، پیغمبر نے طلاق دے دی ہے، اب میں جا کے اس کو قتل کر دوں، لوگوں نے کہا ہے۔ یہ نہیں، ڈائریکٹ تحقیق کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ نقطہ بھی ملتا ہے، یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی بات آپ سے کہی جا رہی ہے، آج اگر کوئی مولوی بات کرتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے، اس سے تحقیق معلوم کی جائے، تو کہیں جاتے ہیں آپ نے امام صاحب کی گستاخی کی ہے، آپ سے اسے سوال کیوں کیا آپ نے اس سے؟ پیغمبر کے صحابہ کرام نے تحقیق کا سبق دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے پاس جاتا ہوں، آپ نے اگر کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، بیٹی کو قتل کر دوں گا، بیٹی کو قتل کر دوں گا۔
اب اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کی بات کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے ہاں لاکھوں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، رفع دین کرنے کی لاکھوں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی لاکھوں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ ہوتا ہے، امام صاحب نے کہا ہے کہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہی بات کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی چلیں گے، آبا و اجداد کے دین پر ہی مریں گے، لاکھوں حدیثیں، کئی مسائل ایسے ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھیں، لاکھوں حدیثیں مناظروں میں پیش کی گئی ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو رد کیا جائے۔ کس کے مقابلے میں؟ امام صاحب کے مقابلے میں۔ پیغمبر کے مقابلے میں امام کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کے مقابلے میں والد کی کوئی حیثیت نہیں، پیغمبر کے مقابلے میں ماں کی کوئی حیثیت نہیں، پیغمبر کے مقابلے میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، پیغمبر کے مقابلے میں خاندان قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جن کی آپ خالی منہ سے زبان سے کہتے ہیں کہ پیروی کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹی کو قتل کرتا ہوں۔ تحقیق کے لیے اٹھے، وہ تحقیق ہی کرنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اگر کرتے تو کرتے تھے نا، آنکھیں بند کر لوگوں نے تو کر دیا تھا۔ ماں صحابہ کرام رونے بیٹھ گئے تھے کہ پیغمبر نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ عمر خطاب اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، یہ بات غلط ہے، میں نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ انہوں نے سارے آپس میں مل کر انہیں میٹنگ کی تھی، اور میٹنگ کرنے کے بعد وہ میرے پاس آئیں، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ امام ہیں، ہم مقتدی آپ کے پیچھے سے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی شادیوں میں جاتی ہیں، ہم نے ان کی بیویوں کی کیفیت دیکھی ہے، زیورات سے بھری ہوئی ہے، ہاتھوں میں کانوں میں ہر چیز ان کے پاس موجود ہے جو عورت کو خوبصورتی کے لیے چاہیے، لیکن آپ ہمارے محسن ہیں، ہمارے شوہر ہیں، آپ امام ہیں، مقتدیوں کی یہ حالت ہے۔ تو حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی، بات تو یہ ہونی چاہیے کہ امام کی جو بیویاں ہیں ان سے زیادہ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا سامان خوبصورتی کا۔ آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ عمر، بات یہ ہے کہ میں نے جب انہوں نے یہ بات کہی مجھے سخت تکلیف پہنچی، سخت تکلیف پہنچی، تو اسی لیے مجھے غصہ آ گیا، میں نے 1 مہینے کا قسم کھا لیا کہ 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا، 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ بات ہے اصل پوری، اور کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہاں پیغمبر کی بات کی اہمیت آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں بیٹی کو قتل کر دوں گا، پیغمبر نے اگر کہا تو میں نے طلاق کی ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں نا، معاشرے کے اندر کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں اور سنائی جاتی ہیں، مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مجال ہے کہ ہمارے پاس احادیث کوئی اہمیت ہو۔ آپس میں ناراض ہیں، سالوں سالوں تک ناراض ہیں، پیش کرو پیغمبر کی حدیث، اپنے مسائل بیان کر دیتے ہیں، ہم سے فلاں نے اس طرح کیا تھا، پیغمبر کی حدیث ہے، اور پیغمبر کی حدیث تو ہے لیکن فلاں نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا، میرے کو مناسب نہیں لگتا ہے، میرے کو مناسب نہیں لگتا ہے۔ ہمارے ہاں پیغمبر کی حدیث کے سامنے مناسبت ہوتی ہے، اور وہ صحابہ کرام پھر کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج تو معاشرے کے اندر تو دیکھیں نا، ان کے اوپر کیچڑ اٹھا جاتا ہے، کیچڑ اٹھا جاتا ہے نا،
ایسے نہیں کہا تھا اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوان، ایسے نہیں کہہ دیا تھا. انہوں نے اپنے خاندان قبیلے قربان کیے تھے، حتیٰ کہ وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے جو مسلمان ہیں، پیغمبر کی حدیث پر کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ ہم سے ہوتا بھی کیا ہے؟ مخالفت کے علاوہ تو کچھ ہم کو سوچتا بھی نہیں ہے. خاندان قبیلے کی باتیں سامنے لے آتے ہیں، برادری کی باتیں سامنے لے آتے ہیں. مجھے آپ بتائیں، پھر اگر یہ بات ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم مومن مسلمان پکے ہیں، مومن بھی ہیں مسلمان بھی پکے ہیں، پیغمبر کی مخالفت صبح سے شام تک ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور مومن اور مسلمان بھی ہم پکے ہیں. عزیز ساتھی، یہ کوئی مسلمان کے لیے، یہ اس کے شان کے لیے نہیں ہے کہ پیغمبر کی بات اس کے سامنے آ جائے اور وہ خاندان اور قبیلے برادر کی باتیں نکال کے بیٹھ جائے. ایسا جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. آگے آتے ہیں، پھر اگر بات آتی ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر ایسی بیٹی تھی، کتنی پیاری بیٹی ہے. جب کفار عرب قبیلے کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کسی کے گھر پہ نہیں جاتے تھے، اتنی پیاری بیٹی تھی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے پریشان ہوتے تھے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ ان کا رشتہ میں کسی اچھی جگہ کر دوں. اور وہ تلاش کرتے ہیں تو معاملہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر کی نگاہ میں سب سے بہترین شخص یہ ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. آتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس. حالانکہ عرب کے اندر یہ اصول نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کسی گھر پہ جائیں، یہ اصول ہی نہیں تھا. آتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر صدیق، بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہاں آگے کی بات غور سے سننا. کہتے ہیں کہ ہاں میں ارادہ تو رکھتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو کروں گا، مسئلہ نہیں ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، میں اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کچھ دن مجھے مہلت دیں، میں سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ الفاظ بولے اتنی تکلیف ہوئی سیدنا ابو بکر خطاب کو، کئی دن تک روتے رہے، کئی دن تک پریشان رہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر، انہوں نے مجھے منع کر دیا. یہ کیسی بات ہے؟ میں لے کر گیا ہوں، وہ خود تو نہیں آئے، میں لے کر گیا ہوں، منع کر دیا مجھے. پھر کچھ دن کے بعد پھر دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ میں سب سے بہترین شخص ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ ڈھونڈا صحابہ کرام میں، بات آ کر سیدنا عثمان غنی پر رکی. آ جاتے ہیں عثمان غنی کے پاس، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. آپ اللہ کے رسول کے اندر، اللہ کے رسول کے سامنے بہترین شخص ہیں، ان کے ہاں آپ کی اہمیت ہے، تو لہذا میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی آپ کو دے دوں، آپ کے ساتھ رشتہ کر دوں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کچھ دن مہلت دیں، بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. سخت تکلیف پہنچی سیدنا ابو بکر خطاب رضی اللہ عنہ کو. کچھ دن گزرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھیجا رشتے کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اللہ کے پیغمبر کا پیغام سنا، انہوں نے ہاں کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ میری بیٹی کا ہو رہا ہے. لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو آنے والے جو دو ساتھی تھے، ایک طرف ابو بکر صدیق تھا، دوسری طرف عثمان غنی تھا. جب آئے تو تکلیف تو موجود تھی پہلے والی کہ انہوں نے منع کیا تھا، تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. اب اندازہ لگائیں، آگے والی بات بڑی مزے کی ہے.
اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار شخص تھے. انہوں نے عمر بن خطاب کے چہرے کو دیکھا, سمجھ گئے کہ ہمارے اوپر ناراض ہیں, ہم نے منع کیا تھا, ہمارے اوپر ناراض ہیں, تکلیف میں ہیں. مجلس سے الگ لے کر گئے, کہا آپ ناراض ہیں ہم سے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے. ہم, میں اور عثمان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام آپ کی بیٹی کا اکثر ذکر کرتے تھے, اکثر ذکر کرتے تھے کہ میں نے سنا ہے, اللہ کے پیغمبر کہتے کہ میں نے سنا ہے کہ عمر کو اللہ نے بڑی نیک اور صالح بیٹی دی ہے, بڑی نیک اور صالح بیٹی دی ہے. تو ہم دل میں دعا کرتے کہ یا اللہ, اگر معاملہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ آسانی کے جلدی رشتہ ہو جائے, کیونکہ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ ذکر کرتے تھے. اگر ہم آپ علیہ السلام سے پہلے رشتے میں ہاں کرتے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی. دیکھیں صحابہ کرام کا اندازہ دیکھیں, اتنی بھی تکلیف پر برداشت نہیں ہے ہم سے کہ پیغمبر کو تکلیف ہو. رشتے گھر پہ آئے ہیں, رشتہ گھر پہ آیا ہے, صرف پیغمبر کی وجہ سے منع کر دیا, بولا ہم نہیں کریں. منع بھی نہیں کیا, منع کا انداز کچھ اور تھا. کہا کہ نہیں رکے رہے, کہا کہ ہم رکے رہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں. ہم دعا کرتے رہے دل میں تاکہ جلدی ہو جائے اور ہم بھی کلیئر ہو جائیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ٹھنڈے ہو گئے, معاملات صاف ہو گئے. اب یہاں سے نقطہ مین یہ ہے کہ وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ سے آپ کی چاہت نکال کر اس کی بھی قدر کرنے والے تھے, اس کی بھی قدر کرنے والے تھے. اور ہمارے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی خواہش کے واضح الفاظ احادیث کے اندر موجود ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں قوم کا, قبیلے کا, برادری کا. اس سے آگے آتے ہیں, آگے آتے. یہ تو مسئلہ عیدا کا تھا نا, یہ عیدا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر والوں سے 1 مہینہ ناراضگی اختیار کی تھی, یہ عیدا تھا. اس میں کچھ لغات تھے, میں نے آپ کے سامنے رکھے. آگے آتے ہیں, پھر آتے ہیں معاملہ طلاق کے اوپر. طلاق کے اوپر جب معاملہ آتا ہے اس کے اندر میں کچھ لغات ہیں. وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ آج کہا جاتا ہے نا کہ کسی شخص نے ایک ہی مجلس کے اندر اگر طلاق دے دی وہ تینوں شمار کی جائیں گی, 3 مہینے ہی شمار کیے جائیں گے. تو عزیز ساتھیوں, اس شخص کا یہ عقیدہ ہے, وہ کان کھول کر سن لے. آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر, آپ علیہ السلام کے زمانے میں, آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. پیغمبر نے پوچھا کہ آپ نے کس طرح طلاق دی ہے؟ انہوں نے بتایا میں نے اس طرح طلاق دی ہے. آپ نے کہا کہ اپنے بیوی سے رجوع کر لو. کیوں؟ کہ یہ کبھی ایک طلاق ہوئی ہے. آپ نے ایک مجلس کے اندر 100 الفاظ بولے ہیں, یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی. اور آج کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر طلاق دینا 3 طلاق شمار کی جائیں گی. آپ علیہ السلام کے سامنے صحابی نے طلاق دی, آپ نے کیا حکم نامہ جاری کیا؟ یہ ایک ہے, اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لو, اس کو لے کے جاؤ. اب آج کل جو بات کی جاتی ہے اس بات سے یہ وعد اللہ معاف کیجیے گا ان الفاظوں پر. اگر آج یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے ایک مجلس کے اندر جو طلاقیں ہیں وہ تینوں شمار کی جائیں گی, آپ کے اس عقیدے سے صحابی پر زنا کا الزام لگتا ہے, صحابی پر زنا کا الزام لگتا ہے.
اس کی بیوی پر معاذ اللہ زنا کا الزام لگتا ہے؟ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے انہوں نے طلاق دی ہے. پیغمبر نے جو قانون پیش کیا ہے ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں ایک شمار ہوگی. آپ کہتے ہیں، آپ کا امام کہتا ہے، آپ کا مولوی کہتا ہے، آپ کی قوم کہتی ہے، آپ کی برادری کہتی ہے نہیں، تینوں شمار ہوگی. آپ کے اس عقیدے سے صحابی پر زنا کا الزام لگتا ہے، اس کی بیوی پر زنا کا الزام لگتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے اسلام کے ساتھ. کیوں؟ کہ دین مکمل ہو چکا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. پیغمبر کی یہ قانون بنا دیا، قانون مکمل ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں. ہاں اگر آتے ہیں پھر پیش کیے جاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ پیش کرتے ہیں. مجھے ایک حدیث دکھائیں، ایک اثر دکھائیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو میں تینوں شمار کروں گا. جب یہ کہا تھا، اس کے بعد کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک اثر، کوئی ایک قول کہ کسی نے طلاق دی ہو اس حکم کے بعد عمر بن خطاب نے اس کو ایک ہی تینوں شمار کیا ہو. کوئی ایک لفظ موجود نہیں ہے. جب یہ حکم نامہ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر ایک دھمکی تھی جو ہم عام زبان میں کسی کو مارنے کے لیے دیتے ہیں. طلاق کا ایشو زیادہ ہو گیا تھا، ایک دھمکی کے طور پر بولا تھا، لیکن حکم نامہ پھر بھی جاری نہیں کیا تھا. اور دھمکی دینے کے بعد بھی کوئی ایک ایسا واقعہ کتب احادیث میں ایک لفظ موجود نہیں ہے جس میں عمر بن خطاب کے دور کے اندر کوئی کسی نے طلاق دی ہو اور انہوں نے ایک شمار کی ہو. حتیٰ کہ الاصحاب جیسا موجود ہے، الاصحاب جیسا موجود ہے کہ موت سے قبل خود رونے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا، ایک دھمکی دی تھی طلاق کے حوالے سے، کاش کہ وہ بھی نہیں دیتا. آج کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے کہہ دیا ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاق ہیں. امام پیغمبر کے سامنے کون ہوتا ہے؟ امام پیغمبر کے سامنے کون ہوتا ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی نظر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی انتہائی درجے کی اہمیت تھی. آپ کی چاہت کی، آپ کی احادیث کی، آپ کے فرمان کی، آپ کے عمل کی، آپ کے قول کی، آپ کے فعل کی. ہم اپنے گریبانوں میں چاہتے ہیں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات